السلام علیکم ناظرین اگلے روز امیر المومنین کا ایک ایلچی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المومنین صلح کا معاہدہ طے کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں۔ اسقف سفرینوس اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا۔ معاہدے کی شرائط طے ہوئی اور اسقف نے شہر کی چابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاہدے کے تحت جو خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسقف بیت المقدس سفرینوس کے درمیان طے پایا، خلیفۃ المسلمین نے ایلیا کے باشندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا۔ یہ امان ایلیا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے، ان کے گرجوں اور ان کی سلیب کے لیے ہے، ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے، تندرست کے لیے، مریض کے لیے بھی ہے۔ کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو فاتحین کی رہائش گاہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ انہیں مسمار کیا جائے گا۔ گرجوں اور عبادت گاہوں میں سے نہ کوئی مال اٹھایا جائے گا اور نہ کوئی اور چیز۔ غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا۔ البتہ ایلیا میں یہودی نہیں رہیں گے۔ یہ فرض ایلیا کے باشندوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں، رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں۔ ایلیا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیہ ادا کریں گے۔ شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہ گاہ تک دیا جائے گا، اور جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں، انہیں بھی جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس شہر کا کوئی باشندہ شہر سے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود ہی اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ان کی کھیتیوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جزیہ برابر ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں۔ اس معاہدے پر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مہر لگائی۔ اسقف سفرینوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں، جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ شہنشاہ ہرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے، لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لیے ہرقل کم اختیار کر رہا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص اور شرجیل بن حسنہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اسقف سفرینوس نے ان کا استقبال کیا۔ ایک روز پہلے صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور سفرینوس نے صلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا۔ لوگوں پر اس سے پہلے خوف و ہراس طاری تھا۔ انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا۔ رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ ہرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اتنی آسانی سے اپنا مذہب کون تبدیل کرتا ہے؟ جن لوگوں نے ہرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے اور ان کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوف زدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کے سپاہیوں کی زبانی سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوف زدہ تھے کہ مسلمان حبشی اور خونخوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المومنین نے علقمہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف سفرینوس نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے، ان میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو تشریف لے گئے تھے۔
شہر میں گھومتے پھرتے امیر المومنین کلیسا قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف سفرینوس نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کلیسا کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر میں نے آج آپ کے کہنے پر یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسا قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے آگے کلیسا قسطنطین تھا، اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھا دیا، لیکن امیر المومنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی، انہوں نے نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی۔ ناظرین، اپریل 637 عیسوی کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے، ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا، رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے۔ کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام کیساریا تھا جو بحیرہ روم کی بندرگاہ تھی، یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بیڑا بڑا طاقتور تھا، اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کمک اتارنے کے لیے کیساریا کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المومنین کے حکم کے مطابق کیساریا سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المومنین نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ وہ کیساریا کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابو سفیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے، ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ کیساریا میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں، دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ابن ابو سفیان حضرت عمر نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر بن خطاب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے کسی کو شاباش دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و قوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کئی قلعہ بند تھے، انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی موجود ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید اپنے دستوں کو ساتھ لے کر کیساریا روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمر بن عاص اور شرجیل بن حسنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامیہ اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ ناظرین، رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ کنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ حضرت ابو عبیدہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن ولید مجاہدین کی فوج کے ہراول میں تھے، ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا، اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہراول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہراول کتنی دور ہے۔
मिनियास ने बड़ी उदलत से अपनी फौज को तैयार किया। सल्तनत रोमा की अजमत के पास बानो। उसने अपनी फौज के हौसले में जान डालने के लिए जोशीले अंदाज में कहा, तुम में ईसाई अरब भी हैं। अगर मुसलमान इतने बहादुर हैं तो तुम भी उतने ही बहादुर हो। अरब के मुसलमान तुम में से हैं, तुम भी उस रेत की पैदावार हो। और रोमियो, उस दिन को याद करो जब तुम फातेह की हैसियत से इस सरजमीन पर आए थे। वो तुम्हारे बाप और दादा थे। तसव्वुर में लाओ कि उस वक्त उनके सर कितने ऊंचे और सीने कितने चौड़े थे, और आज सोचो कि उनकी रूहों को कितनी शर्मिसारी हो रही होगी। मत सोचो कि शहनशाह हरकल भाग गया है। रोम की अजमत को, सलीब आज़म और बैतुल मुक़द्दस की आन को अपने सामने रखो। फिर सामने रखो अपने सलार तरबून की बेगैरती को, जिसने ईसा के शहर यसू मसीह के मस्कन को तुम्हारे मज़हर और तुम्हारे अकीदों के दुश्मन के हवाले कर दिया है। हम लड़ेंगे सलार मोहतरम। पहले एक फिर कई आवाज़ें बुलंद हुईं। हम एक दिन में मुहासरा तोड़ देंगे। हम मुहासरे तक नौबत नहीं आने देंगे। सलार मिनियास ने कहा, हम दुश्मन को किले से दूर रास्ते में रोकेंगे। मैं तुमसे आगे हूँगा। मुर्रखों ने लिखा है कि रूमी सलार मिनियास जुरतमंद सलार था, जिसकी जरहाना की आदत मशहूर थी, और उसकी दूसरी शोहरत यह थी कि अपनी फ़ौज में मिलनसार और हर दिल अजीज़ था। वो सिपाहियों से मोहब्बत और शफकत से पेश आता था, और सिपाही उससे मोहब्बत करते थे। उसे इतनी जोशीली और जज्बाती तकरीर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुर्रखों ने यह भी लिखा है कि उसका सामना मुसलमानों से नहीं हुआ। वो सलार था। जब उसे खबर मिलती थी कि फ़िला मैदान में रूमियों को शिकस्त हुई है, तो वो शिकस्त की वजूहात पर गौर करता। उसे हज़रत खालिद के मुतालिक बताया गया कि उसकी जंगी चालों को काबिल ज़वक्त कोई समझ नहीं सकता, और वो गैर मामूली तौर पर दिलेर आदमी है। वो कोई जिन भूत तो नहीं। मिनियास ने कहा था, उससे शिकस्त खाने वालों ने उसे माफूकुल फितरत बना दिया है। वो झूठ बोलते हैं। शिकस्त खाने वाले इसी तरह झूठ बोला करते हैं। मैं हरकल को खालिद बिन वलीद की लाश दिखाऊंगा। नाजरीन, रोमी सलार मिनियास की क़ियादत में किनसरीन में मुकीम रोमी फौज रुके हुए सैलाब की मानद बहर निकली। उसकी रफ्तार तेज थी। उधर हज़रत खालिद के 4000 सवार फतेहाना शान से चले आ रहे थे। वो आम कूच की तरतीब में थे। उन्होंने किनसरीन के करीब जाकर रुकना और बाकी फौज का इंतजार करना था। किनसरीन से चंद मील दूर हाजर एक मकाम था जो रास्ते में आता था। हज़रत खालिद का दस्ता जब हाजर के करीब पहुंचा तो देखभाल के लिए आगे गए हुए मुजाहिदीन में से एक वापस आया और आपको इतला दी कि रूमियों का एक कसीर तादाद लश्कर आ रहा है। खुदा की कसम, हज़रत खालिद ने ललकार कर कहा, मैं अमीनुल उम्मत का इंतज़ार नहीं करूँगा। बाकी लश्कर अमीनुल उम्मत अबू उबैदा के साथ पीछे आ रहा था। हज़रत खालिद को इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि रूमी लश्कर की तादाद ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन आप इंतज़ार पर आमादा ना हुए। उन्होंने अपने दस्ते को निहायत तेज़ी से जंगी तरतीब में कर लिया। इस सवार दस्ते को पलक झिपकते एक तरतीब से दूसरी तरतीब में जाने की ट्रेनिंग दी गई थी। दोनों फौजें हाजर के मकाम पर आमने सामने आईं। रूमी सलार मिनियास को तवक्को थी कि मुसलमान जंग से पहले रस्म और रिवाज का मुजाहरा करेंगे। मसलन उनका सलार ज़ाती मुकाबले के लिए रूमी सलार को ललकारेगा। ऐसे चंद एक मुकाबले होंगे, फिर दस्तों को तरतीब में किया जाएगा। लेकिन मुसलमान सवार रुक के बगैर ऐसी तरतीब में हो गए जिसे मिनियास समझ ही ना सका। इतने में उस पर हमला हो चुका था। मिनियास अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए आगे था। उसके गिर्द मुहाफ़िज़ों का हिसार था जो खासा मजबूत था। चंद एक मुसलमान सवार उस हिसार पर हमला आवर हुए। मुहाफ़िज़ों ने बड़ा ही सख्त मुकाबला किया। रोमियों की तादाद ज़्यादा थी। इसके अलावा उन्हें अपने सलार मिनियास के साथ दिली मोहब्बत थी, इसलिए वो जमकर लड़े और बड़ी अच्छी तरतीब में ताबड़तोड़ हमले करते रहे। लेकिन उनका हर हमला यूं बेकार जाता जैसे हवा में घोंसा मारा हो। इसकी वजह यह थी कि उनका मुकाबला ऐसे सवारों के साथ था जो जमकर नहीं लड़ते थे। उनका अंदाज कुछ और था। हमले रूमी कर रहे थे और नुकसान भी उन्हीं का हो रहा था। हज़रत खालिद खुद भी सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। उन्हें अपने सवारों को चालें बताने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। ऐसी ज़रूरत मिनियास को थी। वो देख रहा था कि उसकी फ़ौज की तरतीब बिखर रही है। उसने किसी ऐसे मकाम पर पहुंचने की कोशिश की जहां से वो अपनी फ़ौज को देखकर कोई चाल चल सकता, मगर मुसलमान सवारों ने उसके मुहाफ़िज़ों का हसार तोड़कर उसे कत्ल कर दिया। मैदान जंग में यूं होता था कि सलार मारा जाता और परचम गिर पड़ता तो फ़ौज में बददिली फैल जाती और पसपई शुरू हो जाती। इसलिए सिपा सलार की मौत पर पर्दा डाल दिया जाता था। लेकिन मिनियास मारा गया तो मुहाफ़िज़ों ने ऐलान कर दिया कि सलार मिनियास मारा गया है। मुसलमान खुश हुए कि रोमियों में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन रोमी गज़बनाक हो गए।
انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی، وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور طریقے سے لڑانے والا مارا گیا تھا، وہ اب غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ حضرت خالد نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کو نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو، اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور حضرت خالد سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے نہ اب ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے نہ ہم تمہیں اسلام قبول کر لینے کو کہتے ہیں، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے، انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ حضرت خالد نے وہاں انتظار نہ کیا کیونکہ انہیں کناسرین کو محاصرے میں لینا تھا، یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔